ایک دفعہ پھر آپ ہم سب کو یہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف خاص اور امتیاز خاص عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے متعلق جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ ہم سب اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ آج آپ حضرات کے اس اجلاس میں آپ حضرات کے ضلع بھر کی دینی قیادت سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میرے بھائیوں، صبح سے آپ حضرات کا یہ پروگرام شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظمیں نعتیں تلاوتیں بھی ہوئیں۔ ابھی بہت سارے شیوخ حدیث اور اکابرین سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی پیر طریقت حضرت مولانا عبد الماجد مدظ الہم وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اس سال اللہ تعالی نے دو کامیابیوں سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اسلامیان وطن کو کامیابی نصیب کی۔ میں بس ان کی کارگزاری آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج سے 50 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، تب پورے ملک کی دینی قیادت ان کے سربراہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری تھے، اور قومی اسمبلی میں میرے واجب الاحترام بھائیوں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق، حضرت مولانا صدر الشہید حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، اور یہ ہماری دینی قیادت جناب مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد وغیرہ ہم، یہ ہماری قیادت قومی اسمبلی کے اندر موجود تھی۔ چنانچہ 7 ستمبر کو جس وقت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تب جناب ذوالفقار علی بھٹو وہ اس ملک کے وزیر اعظم تھے۔ وہ 1974 کا سال تھا۔ آج آپ اور میں 2024 میں بیٹھے ہیں، یہ 50 سال پورے ہو گئے۔ اس 50 سال کے دوران مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے جتنے کافر ملک تھے، قادیانیوں نے ان سب کے پاؤں پر اپنا ناک رگڑا، اپنی پیشانی زخمی کرائی، ایک ایک کے پاؤں کے تلووں کو چاٹا، اور برابر کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح پاکستان کے آئین سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی ہے، وہ قانون سازی یا سرے سے ختم ہو جائے، یا یہ کہ اس کے اندر اتنی ترمیم کر دی جائے کہ وہ صرف ڈھانچہ رہ جائے، روح اس کی نکال دی جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، جناب بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد پھر آگے چل کر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی آئیں، جناب نواز شریف صاحب بھی تشریف لائے۔ بار بار ان کا اقتدار آتا اور جاتا رہا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر جناب معراج خالد بھی وزیر اعظم بنے، چودھری شجاعت صاحب بھی بنے،
جمالی صاحب بھی بنے، معین قریشی صاحب بھی بنے، خاقان عباسی صاحب بھی بنے، ملتان کے گیلانی صاحب بھی بنے، نواز شریف صاحب بھی تھے، جناب عمران خان صاحب بھی، جناب کاکڑ صاحب بھی، اور آج کل جناب شہباز شریف صاحب بھی ہیں۔ اتنے 50 سالہ دور میں قادیانی ساری روئے زمین کے کافروں سے مل کر کوشش کرتے رہے۔ پاکستان کے جن حکمرانوں کا میں نے نام لیا، ایک ایک پر دباؤ ڈالتے رہے کہ کسی طرح عقیدہ ختم نبوت سے متعلق جو قانون پاکستان کے آئین اور دستور کے اندر شامل ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ آپ حضرات یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ ایک آدھ دن کی بات نہیں، 50 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ دوستوں کے سامنے علماء کرام کی موجودگی میں علی وجہ البصیرت پورے اعتماد کے ساتھ اس بات کا اعلان کروں کہ قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، روئے زمین کے کافروں نے نصف صدی زور لگانے کے باوجود آج تک وہ اس قانون کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے زیر زبر کا بھی فرق نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ العزیز نہ کر سکیں گے۔ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا یہ قانون بھی رہے گا۔ اسے ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سال 2024 کو جب 50 سال پورے ہو رہے تھے تو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن مدد ذلہم کی خدمت میں ہم لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت 50 سال پورے ہونے کے بعد مینار پاکستان میں ہم ایک عظیم الشان ختم نبوت گولڈن جوبلی کے نام پر کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمن مدد ذلہم سے نے ارشاد فرمایا کہ اس کانفرنس کا داعی جمعیت علماء اسلام ہوگی، اس کے انتظامات اور مہمانداری وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کرے، میزبان وہ، داعی ہم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جس وقت ان جماعتوں نے مل کر اعلان کیا، برادران اسلام تمام ملک بھر کی دینی جماعتوں نے ساتھ دیا، تمام مکاتب فکر نے اس کی تائید کی، دینی اداروں نے میرے بھائیوں اس کے لیے تیاری کا اہتمام کیا۔ جگہ جگہ پر بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بڑے پروگرام ہوئے، اور کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک عزیز کے اندر ایک تحریک کی شکل پیدا ہو گئی کہ 7 ستمبر کو ہم نے مینار پاکستان لاہور جانا ہے۔ اور بلا مبالغہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے اندر جذبات یہ تھے جیسے تحریک کا سما ہوتا ہے، جس طرح 1974 کی تحریک ختم نبوت میں پوری قوم نے سیسا پلائی دیوار کی طرح محمد عربی کی ختم نبوت کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس سے کہیں زیادہ جذبے کے ساتھ 50 سال کے بعد کراچی سے لے کر خیبر تک پوری پاکستانی قوم سیسا پلائی کی دیوار کی طرح قادیانیت کے مقابلے میں
عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان کے اندر آ کھڑی ہوئی۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، تاریخ نے اس ریکارڈ کو محفوظ کیا۔ میرے بھائیوں، باہر کی دنیا کے غیر جانبدار مبصرین حضرات نے اپنی رپورٹوں کے اندر لکھا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع منعقد نہیں ہوا جتنا عقیدہ ختم نبوت کے نام پر اللہ نے لاہور کے اندر اس اجتماع کو اکٹھا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے یہ بھی کرم کیا کہ اس کے بعد قادیانیوں کا حوصلہ ان کا ٹوٹا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلا مبالغہ 50 خاندانوں نے مل کر قادیانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ اس جمعرات کو، اس بدھ والے دن، یہ جو کل پرسوں گزرا ہے، میں کراچی کے اندر تھا۔ جمعرات کو میں لاہور میں ملتان حاضر ہوا۔ جمعے والے دن صبح مجھے ایک دوست نے فون کر کے سرگودے سے بتایا کہ وہاں پر ایک جگہ ہے پیلو وائنس، وہاں پر بھی اللہ کے فضل سے 3 قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ یہ پرسوں کی رپورٹ ہے۔ آج کی صبح نماز پڑھ کے جس وقت فارغ ہوئے، مجھے آج بھی فون آیا کہ اللہ نے کرم کیا کہ وہاں پر کوئی اور خاندان بھی اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، قادیانیوں کا حوصلہ اس سے ٹوٹا اور امت مسلمہ نے، میرے بھائیوں، خود آپ حضرات کی قومی اسمبلی میں سینٹ نے قرارداد منظور کی کہ 7 ستمبر کو ملک کے اندر جو ہے وہ اپنا قومی طور پر اس دن تعطیل منائی جائے گی۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اسی سال فروری میں ملک کے اندر الیکشن ہوئے 8 فروری کو، اس سے پہلے 6 فروری کو قادیانیوں سے متعلق ایک کیس چل رہا تھا وہاں اپنا چناب نگر میں۔ قادیانیوں کا ایک شخص جس کا نام مرزا مبارک تھا، اس مبارک ثانی نے ایک ایسی قادیانیوں کی کتاب جو قرآن اور سنت کے بھی خلاف تھی، مسلمانوں کے عقائد کے بھی خلاف تھی، اس کے اندر کفر کی تبلیغ تھی، جس پر وفاقی گورنمنٹ نے بھی پابندی لگا رکھی تھی، پنجاب گورنمنٹ نے بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ پنجاب بورڈ کے علماء بورڈ نے، پنجاب کے قرآن بورڈ، دونوں سرکاری اداروں نے بھی اس کی سفارش کی تھی۔ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے باوجود کہ قادیانی اس کتاب کو نہ شائع کر سکتے ہیں نہ تقسیم کر سکتے ہیں، ایک قادیانی جس کا نام مرزا مبارک تھا، اس نے چناب نگر کے قادیانیوں کے بھرے جلسے کے اندر وہ نوجوانوں، مردوں میں اور عورتوں کے اندر کتاب تقسیم کی، اس کے خلاف کیس درج ہوا، وہ آدمی گرفتار ہوا۔ چونکہ وہ مرزا قادیانی ملعون کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ گرفتار کیا ہوا کہ پورے ملک میں قادیانیوں کے پاؤں تلے انگارے جلنے لگے۔ قادیانیوں نے جذبات میں آ کر جلوس بھی نکالے، ہنگامہ آرائی بھی کی، تشدد کا راستہ بھی اختیار کیا، تھانے کے اوپر حملہ بھی کیا، لیکن وہ ملزم کو رہا نہ کرا سکے۔ قادیانی گئے، میرے بھائیوں، سیشن کورٹ کے اندر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کے کرم کو دیکھیں کہ سیشن کورٹ نے بھی ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ قادیانی اس کی اپیل لے کر ہائی کورٹ لاہور کے اندر گئے۔ لاہور کے ہائی کورٹ نے بھی ان کی درخواست ضمانت کی مسترد کر دی۔ قادیانی اس کیس کو لے کر گئے سپریم کورٹ میں۔ میرے بھائیوں، پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس جس کا نام قاضی فیض عیسیٰ تھا، اس کے پاس کیس لگا۔ اس نے قادیانی کی ضمانت لے لیتا تو قاتلوں کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے، ہم کوئی اعتراض نہ کرتے، لیکن اس نے ضمانت لینے کی بجائے کیس بھی ختم کر دیا، ملزم کو بھی رہا کر دیا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جو پاکستان کے آئین کے بھی خلاف تھا، پاکستان کی پارلیمنٹ کے فیصلے کے بھی خلاف تھا، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے بھی خلاف تھا۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا فیصلہ دیا جو اسلام کے خلاف اور قادیانیوں کے حق کے اندر جاتا تھا۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ یہ فیصلہ خالصتاً قادیانیوں کی سہولت کاری کے لیے دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ فیصلہ کیا آیا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک عزیز کی دینی قیادت نے اس پر احتجاج کرنا تھا، لیکن ان کے ساتھ ہی میرے بھائیوں ڈسٹرکٹ بار کونسل اور اسی طرح اپنا ہائی کورٹ کے بار روم، سپریم کورٹ کے بار روموں نے اس کے اوپر اتنا احتجاج کیا کہ پاکستان کی تاریخ کے اپنی نوعیت کا یہ پہلا کیس تھا کہ نظر ثانی کی درخواست دائر ہونے سے پہلے فیصلہ دینے والے جج کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہاں اس فیصلے میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، میں نظر ثانی کے کیس میں ان کو درست کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، بہت ساری تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے کہ آپ حضرات کے بہت سارے مہمانان گرامی سٹیج پر بیٹھے ہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے متعلق پھر نظر ثانی کی درخواست دائر ہوئی۔ 29 تاریخ کو پہلے سنگل بینچ نے فیصلہ دیا تھا، اب 3 جج صاحبان پر مشتمل پینل بنا کہ یہ اس بینچ بنا کہ یہ 6 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ ایک جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب، دوسرے جناب امین الدین خان جسٹس سپریم کورٹ کے، اور تیسرے جسٹس افغان صاحب۔ میرے بھائیوں، ان 3 حضرات نے اس دن سماعت شروع کی۔ سماعت کے دوران میں پورے ملک کی دینی قیادت، حضرات علماء، مشائخ، شیوخ حدیث، وہ اپنا سپریم کورٹ کے ہال کے اندر موجود تھے۔ اس کے علاوہ ملک عزیز کے نامور قانون دان، پوری جتنی سیٹیں تھیں وہ پر تھیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ میرے بھائیوں، میں اس اجلاس کے اندر موجود تھا۔ میں باوضو اللہ رب العزت کے قیامت کے دن مسئولیت کو سامنے رکھ کر آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ باقاعدہ اس کی جس وقت سماعت شروع ہوئی، اس میں وکلاء اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے اور وہ خالصتاً قانونی بحث تھی۔ کسی وکیل نے ججوں کے اوپر کوئی عدم اعتماد نہیں کیا، کسی وکیل نے کسی جج کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں، اس لیے کہ سارے جج مسلمان تھے۔ کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ کے فیصلے پر اعتماد نہیں، نہ کسی کا تقاضا، نہ کسی کی ڈیمانڈ، نہ یہ ماحول، نہ یہ بات زیر بحث، نہ اس کی ضرورت۔ لیکن دنیا نے دیکھا
کہ میرے بھائیوں وہاں پر مسٹر جسٹس افغان نے بحث کے دوران جس وقت کے خالصتاً کتابوں کے ورقے الٹے جا رہے ہیں، قانون کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اس دوران میں انہوں نے عدالت کے سپیکر کو کھولا اور بڑے زور کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا۔ شب قدر کے مسلمان بھائیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ان آنکھوں کے ساتھ نہیں، ذرا دل کی کیفیات کے ساتھ اس ماحول کا آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ ماحول ہے سپریم کورٹ کا، کہ پاکستان کی سب سے بڑی سپریم کورٹ اور کورٹ نمبر 1 یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت، سب سے بڑی پاکستان کی عدالت، سب سے بڑی پاکستان کی عدالت، اور زور سے جس وقت مسٹر جسٹس افغان نے کلمہ طیبہ پڑھا، آپ حضرات خود اندازہ کریں کہ ماحول ہے عدالت کا اور گونج رہا ہے نام محمد عربی کا۔ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی، ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ در و دیوار بھی میرے بھائیوں اس روحانی ماحول سے جھومنے لگے۔ اس نے کلمہ طیبہ کے بعد پھر کلمہ شہادت سنایا اور بڑے زور کے ساتھ پڑھا، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس نے زور کے ساتھ کہا کہ حاضرین کرام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ آپ سارے مل کے زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں ایسے نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایسا وہاں پر ماحول بنا، ایسا وہاں پر ماحول بنا کہ میرے بھائیوں حضور سرور کائنات کا عدالت کے اندر جس وقت نام گونجا، عدالت کے در و دیوار بھی جھومتے نظر آ رہے تھے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بعد مسٹر جسٹس افغان نے وہ اپنا کیا کہتے ہیں چیف جسٹس کی طرف، چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف اور جسٹس امین الدین خان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں، ان دونوں جج صاحبان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، جس وقت یہ بات آئی تو چیف جسٹس نے بھی باقاعدہ سپیکر کھول کر اعلان کیا کہ ہاں انہوں نے سچ کہا، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ تو کہو۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ عدالت نے کیا کہا کہ وہ مسلمان۔ میرے بھائیوں اس چیف جسٹس کے بیان کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ مسٹر جسٹس اپنا امین الدین خان نے بھی انہی الفاظ کے اندر اس کا اعلان کیا۔ یہ کارروائی ہوئی 29 تاریخ کو، 29 مئی کو فیصلہ محفوظ رکھ لیا گیا، وہ آگے چل کر 24 جولائی کو سنایا گیا۔ اس کے اندر بہت ساری تصحیح کر دی گئی، لیکن اس فیصلے میں ابھی 1-2 داغ باقی تھے۔ لیکن قانونی مشکل ہمارے لیے یہ کھڑی ہوئی کہ کسی بھی کیس پر ایک دفعہ نظر ثانی ہو سکتی ہے، 2 دفعہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ اگر دوسری دفعہ بھی درخواست دی جائے پھر وہ نظر ثانی نہیں ہوگی، نظر ثالث ہوگی۔ تو نظر ثالث کا قانون ہی سرے سے موجود نہیں، ادھر قانون موجود نہیں، ادھر فیصلے کے اندر کچھ داغ باقی تھے۔ میرے بھائیوں پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پورے ملک کی دینی قیادت نے، پورے ملک کے قانون دان حضرات نے کہا کہ یہ داغ بھی درست ہونے چاہیے،
حضور علیہ السلام کی ختم نبوت سے متعلق فیصلہ اور اس کے اندر کوئی داغ باقی ہو، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ عدالت نے کہا کہ اب قانون اجازت نہیں دیتا، انہوں نے کہا قصور تمہارا ہے، تم جانو، تمہارا قانون جانے، ہمیں تو یہ حضور کی ختم نبوت کے متعلق کوئی فیصلہ آئے اس کے اندر کوئی داغ ہو، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دوست یہ سن کر یقیناً خوشی محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ وہ عدالت دوبارہ بیٹھی، غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے ایک 1881 کا قانون دریافت کیا کہ 1881 کے قانون میں ہے کہ اگر کسی نظر ثانی کے کیس میں کوئی غلطی باقی رہ جائے اس پر نظر ثانی کی تو درخواست نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وفاقی حکومت چاہے تو تصحیح فیصلہ کی درخواست دے سکتی ہے۔ چنانچہ اب معاملہ چلا گیا وفاقی حکومت کے پاس، اور 50 سال کے بعد قربان اس کریم کے کرم کے، اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے، میرے رب کریم کے، میرے واجب الاحترام بھائیوں، کرم کا آپ حضرات اندازہ کریں کہ اللہ نے کرم کیا کہ ٹھیک آج سے 50 سال پہلے یا اسی پارلیمنٹ میں محمد عربی کی ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو ہوئی تھی، یا ابھی 50 سال کے بعد ایک دفعہ پھر تاریخ، وہ کہتے ہیں زمین گول ہے، بعض کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ 50 سال کے بعد چشم تر نے یہ نظارہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پارلیمنٹ میں 50 سال کے بعد ایک سپیشل نشست ہوئی محمد عربی کی ختم نبوت پر۔ اس میرے بھائیوں اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ ہو، اس کے اندر تحریک انصاف ہو، اس کے اندر جمعیت علماء اسلام ہو یا جماعت اسلامی، غرضے کے تمام تر پی این پی ہو یا کوئی، تمام تر جماعتوں نے بحث کے اندر حصہ لیا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے کہا، اتنی دھواں دھار تقریر کی کہ در و دیوار پارلیمنٹ کے جھوم اٹھے۔ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ نہیں، فساد ہے، اس فیصلے کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ کسی جناب حنیف عباسی مسلم لیگ کے، اس نے بھی اس کے اوپر بھرپور احتجاج کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں، فساد ہے، کسی نے کہا کہ ان ججوں کے خلاف جوڈیشلی میں ریفرنس دائر ہونا چاہیے۔ غرض ہے کہ اللہ نے کرم کیا کہ کسی نے کہا کہ نئی قرارداد منظور کرو، کسی نے کہا کہ نئی قرارداد نہیں، بل لانا چاہیے، کسی نے کہا کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کریں۔ میرے بھائیوں، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا کہ خود وفاقی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کو درخواست دی کہ فیصلے کی تصحیح کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس دوران میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت میرے بھائیوں اسلام آباد میں 13 اگست کو ایک آل پارٹیز کانفرنس کا اہتمام کیا۔ تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر گورنمنٹ سے، سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ کیس کی جلدی سماعت مکمل کی جائے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ 19 اگست کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام آباد اور راول پنڈی کے 5000
ہزار علماء کرام نے سپریم کورٹ کے سامنے 5 گھنٹے تک مظاہرہ کیا، دھرنا دیا کہ اس فیصلے سے متعلق کیس کی جلدی سماعت کی جائے۔ آپ حضرات یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ 23 اگست کو دوبارہ اجلاس شروع ہوا اور سپریم کورٹ کے تینوں جج صاحبان نے حضرت مولانا فضل الرحمان خود سپریم کورٹ کے اندر تشریف لائے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی نے میرے بھائیوں استنبول سے انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن طور پر اسمبلی وہ اپنا سپریم کورٹ کے اندر اپنا بیان نوٹ کرایا۔ بریلوی مکتب فکر کے حضرات، اہل حدیث، دیوبندی، تمام تر دینی جماعتیں اس دن موجود تھیں۔ اتنی بھرپور بحث ہوئی کہ میرے بھائیوں آپ سن کر یہ خوشی محسوس کریں گے کہ اس دن جس وقت سماعت مکمل ہوئی اور سماعت کے مکمل ہونے کے بعد فیصلے کا اعلان ہوا تو صرف کراچی سے لے کر خیبر تک نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کی پوری انسانی برادری نے اس حقیقت کو کھلے طور پر اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا کہ جب فیصلے کا اعلان ہوا دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ میرے بھائیوں آج نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں آج میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی پوزیشن میں ہوں اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ کہ وہ اس کا تفصیلی وہ اجمالی فیصلہ تھا میرے بھائیوں جو 24 جولائی کو جاری ہوا، لیکن آگے چل کر 10 اکتوبر کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر تفصیلی فیصلہ دیا اور آج اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد پوری دنیا کے اندر قادیانیت لرزہ بر اندام ہے، قادیانیوں کے اوپر کپ کپی کی ایک کیفیت طاری ہے، اسلام کا سر بلند ہوا، کفر کا منہ کالا ہوا اور آج پوزیشن یہ ہے وہ دیکھو کہ اسلام کھڑا سامنے مسکرا رہا ہے اور قادیانیت اس کے سامنے تڑپتی نظر آ رہی ہے۔ آج اس پوزیشن میں ہے کہ میرے بھائیوں جن دوستوں نے یہ 1974 کی تحریک لڑی تھی انہوں نے یہ دیکھا کہ 50 سال کے بعد 7 ستمبر 2024 کو ہم نے گولڈن جوبلی منائی، لیکن آج کی مجلس میں اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ ان اکابر علماء کرام مشائخ کی موجودگی میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ میں اس بات کیا اعلان کرتا ہوں کہ آج یہ جو نوجوان نسل آپ حضرات کو سٹیج پر یا پنڈال کے اندر نظر آ رہی ہے، اللہ ان کی زندگی دراز کرے۔ انشاءاللہ ہم نے تو 74 کی تحریک بھی دیکھی، 2024 کا ہم نے گولڈن جوبلی بھی دیکھا، لیکن اس ہماری نوجوان نسل کو آج سے 50 سال گزرنے کے بعد کسی گولڈن جوبلی کے منانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ 50 سال کے بعد انشاءاللہ یہ گولڈن جوبلی منانے کی بجائے قادیانیت کے خاتمے کا جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ رب العزت کے فضل سے قادیانیت اپنی بازی ہار چکی ہے، اسلام نے ہر محاذ پہ انہی شکست سے دو چار کیا ہے۔ آپ حضرات جائیں تو یہاں سے یہ جذبہ لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے محمد عربی کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ آپ بھی ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے نعرہ لگا کے کہہ دیں تاج و تخت ختم نبوت،
تاج و تخت ختم نبوت۔ ہاتھ لہرا کے کہہ دو کہ جب تک جان میں جان باقی ہے محمد عربی کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا وہ ہاتھ لہرا کے زور کے ساتھ کہہ دے کہ تحفظ کیا جائے گا۔ ہمت کرو، آگے بڑھو۔